اجتماعی دعا تو ہمارے نبی سے ثابت بھی نہیں ہے. فرض نمازوں کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا لینا یہ ہمارے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے. آپ روایتی دعا کرتے ہو اور تھوڑا سا منہ کو ہلایا اور چل دیے اور کہتے ہیں ہم تو بہت دعا کرتے ہیں. پتہ ہے غافل دلوں کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ کو اس حال میں پکارو کہ تمہارے دل کو دعا کی قبولیت پہ پختہ یقین ہونا چاہیے. تمہارے دل کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا مانگ رہے ہو. فإن اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. اس لیے کہ اللہ جل شانہ اس دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں جو دل غافل ہوتا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بندہ منہ سے کیا ادا کر رہا ہے, خود ہی اس کو نہیں معلوم. دل دماغ کی مکمل حاضری ہونی چاہیے. کیا بول رہے ہو آپ, کیا ادا کر رہے ہو, کیا مانگ رہے ہو, اور زور سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اللہ آپ ہونٹ ہلائے بھی نہیں تو بھی اللہ دلوں کی سدائیں سنتا ہے اور دلوں میں کیا چل رہا ہے دماغ میں مائنڈ میں وہ بھی جانتا ہے. تو زور زور سے بولنے کی ضرورت نہیں, لیکن آپ ہونٹوں کو جنبش دے رہے ہو, آپ کچھ بول رہے ہو, آپ کچھ مانگ رہے ہو تو آپ کے دل دماغ کو بھی اسے سمجھنا پڑے گا. مکمل حاضری ہونی چاہیے دل و دماغ کی. آپ کا دماغ غائب ہے, آپ کا دل غفلت میں پڑا ہوا ہے, ایسی دعا بندے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. جو دل غفلت میں ہوتا ہے, لہو و نہیب میں ہوتا ہے, ایسی دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں. علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب ہے الداء والدواء, بڑی زبردست کتاب ہے. انہوں نے چیپٹر ایک باب باندھا ہے, باب شروط استجابت الدعاء. دعا کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں, دعا کی قبولیت کے آداب کیا ہیں, وہ آداب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور جب تک ان آداب کو آپ برتو گے نہیں تو پھر دعا قبول کیسے ہوگی. سب سے پہلی چیز علامہ فرماتے ہیں حضور القلب, دل کی مکمل حاضری ہونی چاہیے. پوری یکسوئی دل جمعی اور اخلاص نیت کے ساتھ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے. دل کی حاضری ہونی چاہیے, آنکھ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. جب ہاتھ اٹھا دیے تو پوری یکسوئی اس کی طرف ہو جانا چاہیے. اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کی کچھ جگہیں, ان میں سے کسی جگہ کو بندہ اگر پا لیا اور اس کا دل بھی حاضر ہے تو شاید ہی کسی کی دعا رجعت ہو. علامہ فرماتے ہیں انہیں میں سے ایک چیز ہے الدعاء عند ثلث اللیل الاخیر. رات کے پچھلے پہر میں بندہ جب ماحول پرسکون ہوتا ہے, پوری دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے, رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر کے بندہ مکمل یکسوئی کے ساتھ دل کی حاضری کے ساتھ اپنے پالنہار کو پکارتا ہے, اپنے مولا کو پکارتا ہے. جب مولا عرش سے نزول فرماتے ہیں, آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مستغفر فاستغفر لہ, ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کا دامن مراد بھر دوں, ہے کوئی اپنی پریشانی میرے سامنے رکھنے والا میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں. تو رات کے پچھلے پہر کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. ایسے ہی ایک جگہ اور ہے, وہ ہے اذان. کیا ہے اذان؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا کان عند النداء, جب مؤذن منادی کرتا ہے میرا دیتا ہے, فتحت ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, واستجیبت دعا, اور دعا قبول کر لی جاتی ہے. ہاں ہمیں اذان کا جواب بھی دینا ہے, بیچ بیچ میں اگر کچھ فرصت ملے تو مانگ لیں, ورنہ اذان کے فوراً بعد دعا
दुआ पढ़ के, इसीलिए बाद उलमा ने कहा यहाँ पर दुआ इंदल निदा यानी बुआइदल अजान, बुआइदल निदा यानी अजान के जस्ट बाद, क्योंकि अजान के वक्त आदमी जवाब देने में मसरूफ होता है, और जिस वक्त अजान हो रही हो ना, कुरान की तिलावत भी रोक देनी चाहिए। अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन फरमाते हैं जिस वक्त मुअज्जिन अजान देता है, अगर बंदा जिक्र कर रहा है तो रोक दे, अगर बंदा कुरान पढ़ रहा है कोई अमल, जिस वक्त अजान होती है अजान के जवाब देने से अफजल कोई अमल नहीं, कोई अमल नहीं। तो फिर इस हदीस का क्या मतलब हुआ कि अजान के वक्त दुआ कबूल होती है, आप दुआ करने बैठोगे तो मुअज्जिन का जवाब कब दोगे? तो इसलिए उलमा ने कहा कि अजान जैसे खत्म हो आप फौरन दुआ पढ़ते, जो दुआ साबित है, और उसके बाद अपनी ज़रूरत अल्लाह के सामने रखो। और उसी में से एक जगह और भी है, अद्दुआ बैनल अज़ान वल इक़ामा, और इस सिलसिले में हदीस भी है, अद्दुआ बैनल अज़ान वल इक़ामति ला युरद, अज़ान और इक़ामत के बीच की दुआ रद्द नहीं होती है, रिजेक्ट नहीं होती है। चूंकि एक जगह, ये दोनों दो जगह हैं, एक तो अज़ान के जस्ट बाद और एक थोड़ा सा लंबा फासला है, 15 मिनट 20 मिनट, कभी फजर में आधा घंटा का मौका भी रहता है बाद जगहों पे। तो जो अजान से लेकर इकामत तक के दरमियान, इसमें बंदे को यकसुई के साथ अल्लाह से दुआ करने का एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि अजान और इकामत के दरमियान की दुआ रिजेक्ट नहीं होती है। और अल्लाह आगे लिखते हैं इसी तरीके से बंदा अगर सजदे में गिर के अल्लाह से दुआ मांगता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्ना अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, कि सबसे करीब बंदा अपने पालनहार से उस वक्त होता है जब उसकी पेशानी जमीन पे टिकी हुई होती है, जब वो हालत सजदा में होता है, उस वक्त सजदे की दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है। हमारे वहां संकोच है लोगों का दिमाग इसको हजम ही नहीं कर पा रहा है। अरे मौलवी साहब वो सुभान रब्बियल आला कब पढ़ेंगे? जब हम दुआ मांगेंगे। अरे बंदे खुदा, हदीस कहती है कोई भी नमाज हो, फर्ज हो, नफिल हो, सजदे में, नमाज वाले सजदे में, जी उस सजदे की मैं बात कर रहा हूं, सजदे में दुआ साबित है, सजदे में दुआ मांगिए, कोशिश करिए जो नबी से सिखाई हुई, नबी की सिखाई हुई दुआएं मासूरा वो मांगिए। और उलमा ने तो यहाँ तक इजाजत दिया है किसी को अरबी नहीं आती है, वो दुआएं नबी की याद नहीं कर सकता है तो अपनी जबान में भी मांग सकता है। इतनी रुखसत और इतनी गुंजाइश रखी गई है मेरे भाइयों। और ऐसे ही अल्लामा फरमाते हैं एक जगह और है, उस जगह दुआ रिजेक्ट जल्दी नहीं होती है, बहुत कम लोग उसे जानते हैं। जिस वक्त इमाम जुमा के दिन खुतबे के लिए मिंबर की सीढ़ी पे कदम रखता है, सीने पे कदम रखता है, वहीं से कैलकुलेटर चालू हो जाता है। तब तक ये घड़ी रहती है जब तक कि नमाज ना खत्म हो जाए, जब तक कि नमाज ना खत्म हो जाए, मिंबर पे कदम रखने से लेकर नमाज खत्म होने का इस दरमियान की दुआ रिजेक्ट नहीं होती है। कितने मुसलमानों को ये बात मालूम है? बताइए मुझे। हाँ, कितने लोग सोते रहते हैं, टेक लगा लिया माशाल्लाह सो गए, बीच में इमाम बैठता भी है थोड़ी देर के लिए, उसमें आप एक दो दुआ तो पढ़ ही सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। एक एक लम्हा मेरे भाई, जिस वक्त इमाम मिंबर पे चढ़ता है उस वक्त से लेकर जब तक कि नमाज खत्म नहीं हो जाती है, आपकी ज़बान से कोई भी दुआ अगर निकल जाए वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। और किसी भी इमाम को, खतीब को, मुकर्रिर को आप देखोगे जब वो अपना खुतबा खत्म करने लगता है कुछ ना कुछ दुआ भी जरूर करता है। मगर कितने मुसल्ली ऐसे हैं, कितने बदनसीब ऐसे हैं जिन्हें इमाम की दुआ पे, खतीब की दुआ पे आमीन की भी तौफीक नहीं होती। मेरे भाइयों, ये कबूलियत की घड़ी होती है जिस वक्त इमाम दुआ करता है, और इमाम सिर्फ अपने लिए नहीं करता है, इमाम तो दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए करता है। कितने लोग तो अगर मैं पूछूं तब भी दूसरों के लिए भी दुआ मांगे हो? कितने लोग मांगते ना सिर्फ अपने लिए मांगते? इतना कहाँ फुर्सत है कि हम चले पूरी दुनिया भर के लिए मांगे? एक इमाम बेचारा, उसी की ड्यूटी है, अल्लाह सारे भाइयों में जितने मरीज अल्लाह सबको शिफा दे दे, अल्लाह कि जो हमारे आवाजदार चले गए दुनिया से, अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भर दे। सारा ठेका इमाम साहब ने ले रखा है। अच्छा ठीक है, ठेका ले रखा, इमाम साहब बेवकूफ नहीं है, इमाम साहब का कोई घाटा नहीं है, मुकर्रिर का घाटा नहीं है। मेरे भाइयों सुनो, जो अपने भाई के लिए अज़रा है
دعا کرتا ہے پیٹھ پیچھے. سامنے تو دعا دینے والے بہت ہیں, کبھی پیٹھ پیچھے بھی اپنے بھائیوں, اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں, اپنے پڑوسیوں اور عام مسلمانوں کے لیے آپ نے دعا مانگی ہے. جب کوئی مسلمان اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے, فرشتہ کہتا ہے آسمان پہ وَلَقَدْ نِزِلَ, جو تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے پہلے عطا کرے. ہم بیوقوف نہیں ہیں ہم لوگ جو ساری دنیا کے مسلمانوں کے, اتنی دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں, تو ہمارے لیے فرشتہ آسمان پہ اللہ سے کہتا ہے اللہ یہ بندہ تیرے بندوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ تو اس کو پہلے عطا کرے. گھاٹا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرو, اپنے محسنوں کو اپنی دعاؤں میں, اپنے بزرگوں کو اپنی دعاؤں میں اور عام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرو. تو علامہ نے یہ چند جگہیں بتائیں, اور اس کے بعد ایک جگہ اور بھی ہے. جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے, سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے ایک گھڑی ہوتی ہے جس کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. کوئی حاجت ہے, کوئی ضرورت ہے, کوئی پریشانی ہے, آپ جمعہ کے دن, بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے اثر پڑھ کے گھر نہیں جاتے تھے, جمعہ کے دن بیٹھے رہتے, جب تک مغرب نہیں پڑھ لیتے تھے تب تک نہیں جاتے, دعا کرتے رہتے تھے. پتہ نہیں وہ گھڑی مل جائے, جو گھڑی ہمارے نبی نے بتائی ہے. تو میرے بھائیوں یہ اس کے علاوہ بھی اور جگہیں ہیں, لیکن یہ کچھ جگہیں. تو علامہ فرماتے ہیں اگر دل کی مکمل حاضری ہے, دل دماغ آپ کا حاضر ہے, اور یہ کچھ جگہیں جو بتائی گئی ہیں, ان جگہوں میں سے کوئی جگہ آپ پانے میں کامیاب ہو گئے, اور کچھ چیزیں اور اس میں ایڈ کر لیجیے. آگے فرماتے ہیں علامہ ابن قیم اور جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ, اگر بندہ طہارت اور حالت وضو میں اللہ کو پکار رہا ہے مکمل دل کی حاضری کے ساتھ, اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہے, اس کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. ہاتھ اٹھا ہوا اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں اللہ کو شرم آتی ہے, بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کو ہاتھ کو کھائی و خاص لوٹا دے. اس کے بعد فرماتے ہیں سب سے پہلے بندہ اپنے رب کی تعریف کرے, ڈائریکٹ نہ مانگے, اور اپنے نبی پر درود بھیجے. جب تک اللہ کی تعریف نہیں کرو گے, نبی پر درود نہیں بھیجو گے, آپ کی دعا آسمان زمین کے بیچ میں لٹکی رہے. کتنے مسلمان ہے اہتمام کرتے ہو کہ پہلے آپ اللہ کی اچھے لفظوں کے ساتھ تعریف کرو اور اپنے نبی پر درود بھیجو, پھر اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھو. میرے بھائیوں آپ کسی سیٹھ کے پاس مولوی صاحب لوگ جاتے ہیں چندہ لینے, تو کیا کرتے ہیں, پہلے تعریف کے پل باندھتے ہیں. ماشاءاللہ سیٹھ صاحب بڑے فیاض ہیں, سخی ہیں, ماشاءاللہ آپ کے بڑے چرچے سنے ہیں, بڑا خرچ کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ. اس کے بعد آدمی رسید نکالتا ہے اور کہتا ہے میں نے بھی کچھ شروع کیا ہے, تو تھوڑا میری طرف بھی نظر کرم ہو جائے. بتا رہا ہوں بٹ میں کر نہیں پاتا. اللہ بچائے. تو بہرحال کوئی معیوب نہیں ہے میرے بھائی, معیوب نہیں ہے. دیکھیے مسجد مدرسے انہی چندوں سے چلتے ہیں, تو کرنا ہی پڑتا ہے جو لوگ ہیں بیچارے اس فیلڈ میں, لیکن یہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا. تو آپ اللہ کے سامنے جب آتے ہو, آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہو. میرے بھائیو اللہ کے پیارے